کیا روزے صرف مذہب اسلام میں ہی رکھے جاتے ہیں؟ کیا دوسرے مذاہب میں بھی لوگ مسلمانوں کی طرح فجر سے مغرب تک ہی روزے رکھتے ہیں؟ ان کا روزہ کیسے کب سے رکھا جاتا ہے اور ان مذاہب میں روزے کا تصور ہے کہ آج بڑی حیرت انگیز باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ناظرین، جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ انگریزی کی بائبل ڈکشنری سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بائبل میں لفظ روزہ عبرانی زبان کے لفظ سم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ڈھکنا، یا یہ یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے پرہیز کرنا یا کھائے پیے بغیر رہنا۔ روزے کی تعریف عموماً یہ کی جاتی ہے کہ مذہبی اور اخلاقی مقاصد کے حصول کے لیے خوش دلی سے جسم کو ایک مقررہ مدت یا وقت کے لیے تمام قدرتی غذاؤں سے اور پانی سے محروم رکھنا۔ روزے کے اس دستور کو دنیا کے تمام مذاہب میں بہت مقبولیت حاصل رہی، اگرچہ یہ حقیقت بھی ہے کہ مختلف مذاہب اور قوموں میں اس کے محرکات اور اس کی شکلیں مختلف رہی ہیں۔ کوئی آدمی مذہبی روزوں کو کتنی ہی کم اہمیت کیوں نہ دے، یہ بات صاف محسوس ہوتی ہے کہ اکثر قدیم اقوام نے بھی اس مذہبی دستور کو اپنایا ہے۔ مصریوں، فونیشیوں اور آشوریوں کے ہاں بھی ایسے ہی روزے پائے جاتے ہیں جیسے یہودیوں کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم مذاہب کا جائزہ لیں، سب سے پہلے ہندو مت یا سناتن دھرم تو دیکھیں تو ان کے تہواروں میں جن کو سالانہ منایا جاتا ہے، بعض تہوار روزہ یعنی برت کے لیے مخصوص ہیں جو تزکیہ نفس کے لیے رکھا جاتی ہے۔ ہر ہندو فرقے نے دعا و عبادت کے لیے کچھ دن مقرر کر لیے ہیں جن میں اکثر افراد روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے باز رہتے ہیں، رات بھر جاگ کر اپنی مذہبی کتابوں کی تلاوت اور مراقبہ کرتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم اور مشہور تہوار جو مختلف فرقوں میں رائج ہے، وکنتا ایکاوشی کا تہوار ہے جو وشنو کی طرف سے منسوب ہے، لیکن اس میں صرف وشنو ہی کے ماننے والے نہیں بلکہ دوسرے بہت سے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس تہوار میں وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو پوجا کرتے ہیں۔ بعض دن ایسے ہیں جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان دنوں میں وہ ان دیویوں یعنی دیویوں سے دعائیں کرتی ہیں جو ایشور کی نسوانی صفات کا مظہر ہیں جو مختلف اشکال میں ظاہر ہوئی ہیں۔ ان دنوں کو ان کی مخصوص اہمیت کے پیش نظر برت یا عہد و معاہدہ کہا جاتا ہے اور یہ روح کے تزکیے کے لیے مخصوص ہے۔ ان کا مقصد روح کو معنوی غذا پہنچانا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے مذہب جین مت کی بات کریں تو جین مت میں یہ جو ایسا مذہب ہے جو ہندوستان کے تمام مذاہب میں اگر ان کو دیکھا جائے تو سب سے سخت شرائط اس مذہب کی ہیں۔ 40 دن تک ان کے یہاں ایک روزہ ہوتا ہے۔ گجرات اور دکن میں ہر سال جینی کئی ہفتے کا روزہ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اور ہم اب جائزہ لیں پارسی مذہب کا تو قدیم پارسی مذہب میں اگرچہ کبھی کبھار روزہ رکھا جاتا ہے لیکن عام طور پر روزہ رکھنا پسند نہیں کیا جاتا۔ اس مذہب کے پیرووں کا خیال ہے کہ روح کی ترقی کے لیے جسم کو روزے کی مشقتوں میں ڈالنا درست نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا روزہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان، آنکھوں، کانوں اور ہاتھوں سے کوئی گناہ نہ سرزد ہونے دیں۔ دوسرے مذہب میں جو روزہ نہ کھانے پینے سے ہوتا ہے، ان کے ہاں وہ روزہ گناہ نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ ایک اور مذہب کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہے بدھ مت۔ بدھ مت کے پیروکار آپ کو پتہ ہے پاکستان، بھارت سمیت پورے جنوبی ایشیا میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ بدھ مت کے بخشو تارک دنیا بھی ہندوؤں اور جینیوں کی طرح کچھ خاص دنوں میں روزے رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ بدھ مت میں روزے کو 13 اعمال میں شمار کیا گیا ہے جو ان کے نزدیک خوشگوار زندگی اپنانے میں مدد دیتے ہیں۔ وہ روزے کو باطن کی پاکیزگی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ بدھ مت میں جن 10 چیزوں سے اجتناب کا حکم دیا گیا ان میں سے ایک ممنوع اوقات میں کھانا ہے۔ ان کی تعلیم یہ ہے کہ بخشوؤں کو ضرور کھانا چاہیے لیکن دن میں صرف ایک دفعہ، اس کے بعد وہ دن بھر
کچھ نہ کھائیں۔ ان روزوں کے علاوہ ان کے ہاں بھی ہندو مت کی طرح نئے چاند اور پورے چاند کے دنوں میں روزہ رکھنا لازم ہے۔ مزید یہ کہ وہ ہر مہینے میں بھی 4 روزے رکھتے ہیں اور روزے کی حالت میں گناہوں کا اعتراف کرتے اور توبہ کرتے ہیں۔ اگر ہم چین کے مذاہب جو کہ چین میں پائے جاتے ہیں، جو مذاہب ان کی بات کریں تو چینی کلاسیکی مذہبی رسوم میں ایک رسم چائی کہلاتی ہے۔ اس رسم میں قربانی سے پہلے روزے رکھے جاتے ہیں۔ ان کے ہاں آباء و اجداد کی روحوں کو قربانی پیش کی جاتی ہے۔ اس قربانی سے پہلے بھی روزے رکھنے کا رواج ہے۔ ان روزوں سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان ارواحوں سے بذریعہ کشف رابطہ کریں۔ اس کشف کے حصول کے لیے وہ اپنے ذہنوں کو ان ارواح کے بارے میں مختلف خیالات سے معمور کیے رکھتے ہیں۔ یہ عمل روزے کی حالت میں کیا جاتا ہے۔ ان کے ہاں آباء و اجداد کی ارواح کی عبادت بھی کی جاتی ہے۔ چنانچہ عبادت سے پہلے تیاری کے طور پر 7 دن روزے رکھے جاتے ہیں اور شب بیداری کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چینیوں کے ہاں ماتمی روزوں کا تصور بھی ملتا ہے۔ یہ روزے مرنے والے آدمی کے رشتہ دار رکھتے ہیں۔ جتنا ان کا مرنے والے شخص سے قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا ہی روزے میں سختی کرتے ہیں۔ اس روزے میں عموماً ان کھانوں سے پرہیز کیا جاتا ہے جو روح کو نذرانے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اگر ناظرین ہم بات کریں جاپانی تہذیب کی تو جاپانی تہذیب میں بلکہ ہم یوں کہیں کہ قدیم جاپانی تہذیب میں بھی روزے کا تصور ملتا ہے۔ جاپان میں وفات کے موقع پر یہ رواج تھا کہ عام لوگ جزوی روزہ رکھیں گے اور سبزیوں پر مشتمل ایک بہت ہی سستی غذا کھائی جائے گی۔ والدین اپنی اولاد کی وفات پر مسلسل 5 دن یہی خوراک استعمال کرتے تھے، یعنی کھانے پینے کی عام چیزوں کے حوالے سے یہ 50 دن پر پھیلے ہوئے جزوی روزے میں ہوتے تھے۔ اور اگر چائنیز اور جاپنیز کی شکلوں سے ملتے جلتے ملک جناب کوریا کی بات کریں تو یہ آپ کو پتہ ہے جاپان کے قریبی ملک ہے کوریا۔ یہاں بھی رواج ہے کہ مرنے والے کے رشتہ دار 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے بیٹے اور پوتے 3 دن کے روزے رکھتے ہیں۔ یہیں اگر ہم قدیم ایران کی بات نہ کریں تو پھر بات بنتی نہیں۔ قدیم ایران میں اگرچہ روزہ عام نہیں تھا لیکن موت کے بعد 3 راتوں تک روزہ رکھا جاتا تھا۔ اس دوران میں تازہ گوشت پکایا اور کھایا نہیں جاتا تھا۔ ایک بڑا ملک روس اور روس کے انتہائی شمالی علاقے سائبیریا میں اسکیموز کے ہاں بھی روزہ ایک خاص عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو اینگیکوک اسکیمو نوجوان ارواح سے تعلق قائم کرنے والا بننا چاہتے ہیں وہ دنیاوی کاموں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس وقت تک روزے رکھتے ہیں جب تک انہیں ارواح اپنے پاس آتی ہوئی دکھائی نہ دیں۔ اسی طرح اگر ہم ذکر کریں آسٹریلیا کے قبائل کا تو براعظم آسٹریلیا میں جو قبائل آباد ہیں ان میں بعض کے نزدیک عظیم قوتوں یعنی دیوتاؤں سے اجر حاصل کرنے کے لیے روزہ پسندیدہ عمل ہے۔ وسطی آسٹریلوی قبائل میں دیوتاؤں سے مدد اور پیداوار میں برکت کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ناظرین اگر ہم بات کریں کیونکہ قبائل کی بات چل رہی ہے تو نیو ساؤتھ ویلز کے قبائل کے حوالے سے نیو ساؤتھ ویلز کے قبائل میں بورا نامی ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے جس میں نوعمر لڑکوں کو روزہ رکھوایا جاتا ہے۔ یہ روزہ 2 دن پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں خوراک تو ممنوع ہوتی ہے لیکن تھوڑا بہت پانی پینے کی اجازت ہوتی ہے۔ ان کے ہاں اس روزے کا مقصد لڑکوں کی اخلاقی اور معاشرتی تربیت ہے۔ اور جب قبائل کی بات کی جا رہی تو افریقی قبائل کا ذکر نہ کرنا ناظرین یہ پھر بات بنتی نہیں۔ متعدد افریقی قبائل کے ہاں بھی روزہ موجود ہے۔ یہ قبائل عموماً اموات پر روزہ رکھتے ہیں۔ یوروبا قبیلے میں بیوہ اور اس کی بیٹی کو 1 دن اور رات کے لیے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور ان کا کھانا پینا روک دیا جاتا ہے، گویا انہیں جبراً روزہ رکھوایا جاتا ہے۔ گولڈ کوسٹے قبائل میں موت کے طویل عرصہ تک سخت روزے رکھے جاتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے زولو قبیلے کے لوگ خدائی الہام پانے کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ روزے کئی دنوں پر محیط ہوتے ہیں۔ تہذیبوں کی جہاں تک بات ہے اگر ہم بات کریں رومی تہذیب کی تو رومی تہذیب کے بعد مسٹری مذاہب کو مسٹری ریلیجنز میں اس کے مذاہب کو شمار کیا جاتا ہے۔ انہیں ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دیوی دیوتاؤں کی قربت حاصل کرنے یا ان سے دانائی پانے کے لیے روزے کا عمل بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ ان مذاہب میں داخل ہونے والا جب ان کے اسرار و رموز سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے روزے رکھنا ضروری ہے۔ سیرس کی رومی مذہبی رسوم میں بھی روزے کا وجود پایا جاتا ہے۔ ان کے ہاں
26 مارچ کو ایک روزہ رکھا جاتا ہے اور اس سے اگلے دن ایک عظیم تہوار منایا جاتا ہے۔ قدیم یونان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، قدیم یونان علم و فلسفہ کا گھر تھا۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ ایک مذہبی عمل کے طور پر پایا جاتا ہے۔ رومیوں کی طرح یونانیوں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کا مذہب مسٹری ریلیجن میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دیوتاؤں کی قربت حاصل کرنے اور ان سے بصیرت پانے کے لیے روزہ ایک اچھا معاون ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ مذہب کے اسرار و رموز جاننے کے لیے تمام غذاؤں یا کچھ غذاؤں اور مشروبات سے پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ قدیم یونانیوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ قربانی سے قبل روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس طرح وفات پر روزے رکھنے کا رواج بھی ان کے ہاں پایا جاتا تھا۔ وہ عبادت اور توبہ کے لیے بھی روزے رکھتے تھے۔ اکارا کا غار، جس کے اندر پائے جانے والے بخارات میں طبی فوائد پائے جاتے ہیں، اسے انہوں نے دارالاستخارہ کا نام دے رکھا تھا۔ اس کے اندر بیمار اپنے علاج کے لیے کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے قیام کرتا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ الکا پانی کی اس جگہ پر روزے رکھنے سے آدمی کو الہامی مشاہدات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ناظرین ہم بات کریں قدیم مصری تہذیب کی، تو قدیم مصری تہذیب میں گناہوں سے توبہ کرنے اور خدا کے عذاب سے بچنے کے لیے روزے رکھے جاتے تھے۔ توبہ کے ان روزوں کے لیے باقاعدہ دن مقرر کیے گئے تھے۔ ان روزوں کے دوران میں ہر طرح کی آسائش ممنوع تھی اور خواہشات کو پورا کرنے والی چیزوں کا استعمال بھی ناجائز تھا۔ مصریوں کے ہاں وفات پر روزے رکھنے کا رواج بھی پایا جاتا تھا۔ چنانچہ بادشاہوں کی وفات پر عوام روزہ رکھا کرتے تھے۔ قربانی سے قبل روزہ رکھنے کا رواج بھی ان کے ہاں پایا جاتا تھا۔ وہ اپنی قربانی سے قبل بعض اوقات 6 ہفتوں تک کے روزے رکھتے تھے۔ ناظرین، ہم اگر بات کریں برٹش کولمبیا یعنی شمالی امریکہ کی، تو برٹش کولمبیا یعنی شمالی امریکہ میں یہ رواج ہے کہ لوگ جنازے کے موقع پر ہونے والے کھانے کے بعد 4 دن کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ اور ایک اور علاقہ میکسیکو کے باشندوں میں بھی توبہ کرنے اور قلب باطن کو پاک کرنے کے لیے روزے رکھے جاتے تھے۔ ان کے ہاں 1 دن کا روزہ بھی ہوتا اور کئی دنوں کے روزے بھی ہوتے تھے۔ یہ روزے قبیلے کا کوئی بھی ایک فرد رکھتا اور کبھی پورا قبیلہ روزہ رکھتا تھا۔ قوم پر نازل ہونے والی آفات سے بچنے کے لیے بڑا مذہبی پیشوا روزہ رکھ کر تنہائی میں لیٹ جاتا اور کئی دیگر سختیاں جھیلتا اور خدا سے دعائیں کرتا رہتا تھا۔ اسی طرح ناظرین، ایک بڑے مذہب یعنی یہودیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہودیت میں یوم کفر یا یوم کفارہ کو روزے کے دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودی کیلنڈر میں 6 مزید روزے بھی شامل ہیں، جن میں تشاباؤ کے دن کا روزہ بھی شامل ہے۔ اس روز یروشلم میں یہودی معبدوں کو کہا جاتا ہے کہ تباہ کیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ بڑی حد تک یہودیوں کی تحریف اور خرد برد کا شکار ہو گیا، تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جو 40 دن بھوکے پیاسے گزارے تھے، ان کی پیروی میں اس مذہب کے پیروکار بھی 40 دنوں کا روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں۔ عہد بابل میں یہودیوں کے نزدیک روزہ رکھنا ماتم اور شوق کا رمز بن گیا تھا۔ اگر کوئی خطرہ درپیش ہوتا تو اس وقت روزہ ضرور رکھا جاتا۔ اسی طرح عشرۃ التوبہ کے اختتام پر ایک لمبا روزہ ہوتا ہے جو یوم کپور یعنی یوم کفارہ کی شام سورج ڈوبنے سے شروع ہو کر اگلے دن سورج غروب ہونے پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس روزے میں کھانے پینے، ازدواجی تعلقات اور تمام دنیاوی مشاغل سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ یہ وہی دن ہے جو اسلام میں یوم عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور رمضان المبارک کے روزے سے قبل امت مسلمہ پر فرض کی حیثیت رکھتا تھا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی کتاب الصوم سے اس کی تصریح ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں یہودی مذہب میں اور مختلف قسم کے روزوں کا پتہ چلتا ہے، جیسا کہ تاریخی واقعات کی یاد میں روزہ، سالانہ روزہ، انفرادی یا نفری روزہ وغیرہ۔ اچھا ناظرین، ہم یہاں بات کریں مورمونز کی۔ مورمون سے تعلق رکھنے والے افراد ہر مہینے کے پہلے اتوار کو روزہ رکھتے ہیں۔ اور اگر ہم بہائی مذہب کی بات کریں تو بہائی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد بہائی سال کے
19वें مہینے میں یعنی 2 سے 20 مارچ تک جو ایلا کہلاتا ہے روزے جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اور اگر ہم اسی طرح بات کریں بڑے مذہب کی، عیسائی مذہب کی، تو عیسائی مذہب میں بھی روزہ موجود ہے اور روزے کی فرضیت کا ثبوت بھی ملتا ہے، البتہ اس کی تشریح جو ہے کچھ دشوار طلب۔ اس کا مرکزی سبب یہ ہے کہ عیسائی مذہب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خود کوئی مستقل جداگانہ مذہب نہیں بلکہ یہ دین یہود کا تتمہ ہے۔ ہاں البتہ مسیحیت کے عقیدت مندوں نے اس دین میں تحریف اور رد و بدل کا جب آغاز کیا تو اسے مسیحی مذہب کا نام دے دیا گیا، یہ ان پر الزام ہے۔ اور اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تورات میں جو احکام روزے سے متعلق تھے وہی احکام عیسوی مذہب کے پیروکاروں کے لیے بھی نافذ ہوتے ہیں، بلکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ مذکور ہے کہ آپ نے موسوی شریعت کے مطابق اپنی نبوت کے آغاز سے قبل کفارہ کا 40 روزہ رکھا تھا، لیکن تحریف کے بعد جب مسیحیت نے باقاعدہ ایک جداگانہ مذہب کی حیثیت اختیار کی تو راہبوں اور ارباب کلیسا نے روزہ کے چند قوانین ضبط میں لائے۔ بعد ازاں مختلف عصور و ازمنہ میں اس میں اصلاحات کی جاتی رہیں، یہاں تک کہ عہد اصلاح کے بعد کلیسا نے روزہ کے ایام مقرر کیے۔ چنانچہ اس وقت عیسائیت کے پیروکار جو روزے رکھتے ہیں وہ کچھ اس قدر ہیں کہ بپتسمہ کرنے اور کرانے والوں کے لیے 1 یا 2 دن کا روزہ، ایسٹر یعنی عید الفصح سے قبل 2 دنوں کا روزہ، اس کے علاوہ وہ مختلف انفرادی روزے جو غم و غیرہ کے موقع پر رکھے جاتے ہیں۔ ان قدیم مذاہب کے علاوہ پارسی مذہب اور چینی کلاسیکی مذہب میں بھی روزے کا تصور ملتا ہے، یہاں تک کہ کنفیوژزم جیسی اصلاحی تحریکوں میں بھی روزے کو یک گونا اہمیت دی گئی۔ کیتھولک عیسائی مذہب کا اہم فرقہ اور کیتھولک سے تعلق رکھنے والے افراد ایش وینسڈے اور گڈ فرائیڈے کو روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیتھولک عیسائی نفس کشی کی مدت میں آنے والے تمام جمعے کے روز میں گوشت کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو اگر ناظرین ہم روزے کو سائنسی نظریات کے تحت دیکھیں تو اس کی انفرادیت اور افادیت جو ہے وہ بے مثال ہے۔ جاپان کے بائیولوجسٹ یوشی نوری اوشومی میں اپنی ریسرچ پہ 2016 جنہیں نوبل پرائز ملا جو کہ آٹوفیگی یا جو زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ایک اصطلاح کے مطابق سیلف آف ایٹ ہے، اس کی ریسرچ کے مطابق جب انسان کچھ گھنٹے متواتر بھوکا رہتا ہے تو اس کے جسم کے مردہ سیل ریسائیکل ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل باڈی ڈیٹاکس کا کام کرتا ہے، اس سے کینسر سیل پیدا نہیں ہوتے، بلڈ پریشر کنٹرول رہنے میں مدد ملتی ہے، کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے اور جسم کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی تقویت ملتی ہے۔ کینیڈا کے مشہور فزیشین ڈاکٹر پیٹر ایچیا کے مطابق جب کووڈ-19 آیا تھا تو اس سے محفوظ رہنے کا جو سب سے زبردست اور بہترین طریقہ دیکھا گیا وہ تھا فاسٹنگ یعنی روزہ رکھنا، کیونکہ اس عمل سے جسم کے وائرس اور بیکٹیریا ختم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر جینسن فنگ نامور نیفرولوجسٹ نے اپنی 5000 مریضوں کا فاسٹنگ تھراپی کے ذریعے کامیاب علاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عمل بہت سی بیماریوں سے نجات دیتا ہے جن میں بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول، موٹاپا اور دیگر بیماریاں شامل۔ اسی طرح ڈاکٹر معروف کہتے ہیں کہ روزہ صحت کے لیے اچھا ہے کیونکہ اس سے ہمیں اس بات پہ غور کرنے کا موقع ملتا ہے کہ کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، اور اگر صحیح طریقے سے روزہ رکھا جائے تو ہر روز جسم کی توانائی بحال ہو سکتی ہے جس سے آپ کارآمد پٹھے گھلائے بغیر وزن بھی کم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، رمضان کریم آ چکا ہے اور بحیثیت مسلمان میری دعا ہے کہ اللہ پاک یہ رمضان بھی ہر سال کی طرح خیر و برکت کا پیغام لائے اور نہ صرف مسلمان بلکہ تمام انسانوں کے لیے زندگی، صحت، امن اور سلامتی کا باعث ہو۔ اور جس طرح ہم حالت روزہ میں گناہوں اور برائیوں سے دور رہتے ہیں، پورا سال ان برائیوں سے دور رہنے کی توفیق ہو، کیونکہ روزے کا مقصد ہی تزکیہ نفس اور اپنی ذات کا محاسبہ کرنا ہے۔ اور اگر ہم روزے کے ذریعے سیلف کنٹرول حاصل نہیں کرتے اور اپنی ذات کو جھوٹ، خیانت، نفرت، غصہ اور غیبت جیسی برائیوں سے پاک نہیں کرتے تو ہم نے روزہ تمام انسان تو لیا مگر اس کے مقصد کو نہیں پہچان سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام میں ایک اچھے نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔